السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، آیا حجامہ جسے ہم لوگ کفنگ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ شخص رمضان میں حجامہ کروا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں افطار کر لیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2367۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے بالمقابل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروائے اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اور آپ حجامہ کروائے جب کہ آپ روزے سے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1938۔ اس حدیث کے مطابق حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دونوں حدیث کے قائلین بہت زیادہ ہیں، دونوں طرفین کے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلے حدیث کے قائلین میں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ دوسرے حدیث جو جمہور اس کے قائل ہیں اس میں سے علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز وغیرہ رحمہ اللہ ہے، اور طرفین کے بعد بہت سارے دلائل ہیں۔ سلف اور خلف میں سے دونوں حدیث کے قائلین کی ایک بڑی جماعت رہی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائلین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے پہلے حدیث کے بالمقابل۔ دونوں طرف کے قائلین اور ان کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان میں حجامہ نہ کروانا احتیاط ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رمضان میں حجامہ نہ کرایا جائے۔ دوسری بات یہ لکھے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ حجامہ کرائیں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ حجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ حجامہ کرا لیں، واللہ اعلم۔ نمبر 6، قی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قی خود بخود آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو شخص عمدن جان بوجھ کر قی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو قضا بھی لازم ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 720۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص انگلی ڈال کر یا کسی بھی اور طریقے سے قی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ نمبر 7، نفاس اور حیض کے خون آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی عورت روزہ رکھی ہو، روزہ رکھنے کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر اس کا حیض کا خون آ جائے تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور اس نے روزہ رکھ لی ہے، روزہ رکھنے کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر وہ وضع حمل ہو گیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر اگر عورت ایام
نفاس میں ہو جس کی مدت 40 دن ہے، یعنی 40 دن کے اندر اگر اس کا نفاس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نفاس کا خون آ گیا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حادت لم تصلی ولم تصم، رواه البخاری، حدیث نمبر 304۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حائض ہو نہ وہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی۔ نمبر 8، بیڑی، سگریٹ اور تمام طرح کی وہ نشہ آور چیزیں جو پی جاتی ہیں، اس کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گل، تمباکو اور گٹکا اور وہ ساری چیزیں، نشہ آور چیزیں جو کھائی جاتے ہیں، اس کے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں تمام طرح کی برائیوں سے رمضان میں بچا، پروردگار ہمیں رمضان میں روزہ توڑنے والی چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے روزہ اور ساری عبادات کو رمضان میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔